عمران خان کی سیاست تقسیم ڈال رہی ہے۔ دو قوتیں ہیں جو کسی بھی معاشرے کو تقسیم کرنے یا متحد کرنے میں سب سے آگے ہوتی ہیں، مذہب اور سیاست۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے لیکن پاکستان کئی سالوں سے مذہبی تقسیم کا شکار ہے۔ شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی اور ایسے بہت سے فرقے۔ 2011 میں چیئرمین پی ٹی آئی کا عروج شروع ہونے سے پہلے سیاست پاکستان میں ایک مثبت طاقت تھی جس نے معاشرے کو یکجا کر رکھا تھا۔ تاہم عمران خان نے سیاست میں ایسے رجحانات متعارف کروائے ہیں جو اپنے پورے منفی انداز میں پاکستانی معاشرے پر حاوی ہو رہے ہیں۔ ایک مخصوص پلاننگ کے تحت عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین پر تنقید کے نام پر بھرے جلسوں میں ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان کے نام بگاڑنے کا ٹرینڈ شروع کر دیا۔ پچھلے 12 سال سے وہ یہ کام اتنے تواتر سے کر رہے ہیں کہ عمران خان کے فالوورز کے دلوں میں وہ تنقید اب نفرت میں بدل چکی ہے، اور ان سب میں عمران خان کے مبینہ ہینڈلرز نے ان کا کھل کر ساتھ دیا، ان کی سہولت کاری کی۔ مسلم لیگ نون کی مقبولیت کا توڑ کرنے کے لیے پاکستانی قوم کو ایک زہریلے پروپیگنڈا کی نظر کر دیا گیا، اور اس پروپیگنڈا کے لیے عام پاکستانی ہی نہیں، سپورٹس، شوبز اور ادب کی سیلیبریٹیز کا بھی کھل کر استعمال کیا گیا۔ حال ہی میں اداکارہ ماہرہ خان اور رائٹر انور مقصود کا ایک ویڈیو کلپ اس سوچ کی واضح مثال ہے۔ کلپ میں ماہرہ خان اور انور مقصود کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مریم نواز اور مریم اورنگزیب کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کے سامنے بیٹھے سامعین اس پر تالیاں بجا رہے ہیں۔ عمران خان کے حق میں پروپیگنڈا کی اس جنگ میں نہ پیادوں نے کسی اصول کو خاطر میں لایا اور نہ ہی ہینڈلرز نے۔ اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ ہر ذی شعور شہری سیاسی وابستگی رکھتا ہے اور اسے اپنے پسندیدہ پارٹی کو سپورٹ کرنے کا حق ہے، لیکن ادب، آرٹس اور سپورٹ سیلیبریٹیز کھلے عام اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار کرنے لگیں، نہ صرف معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے بلکہ متعلقہ شعبہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ ماہرہ خان اور انور مقصود پہلی سیلیبریٹیز نہیں ہیں جو اس پروپیگنڈا جنگ میں استعمال ہوئے۔ اس سے پہلے خلیل الرحمان قمر، سنگر سلمان احمد، بشرا انصاری، مشی خان، کبرا خان، ثمینہ پیرزادہ اور ایسی بے شمار شخصیات کے ذریعے عمران خان کی شخصیت کو سیاست میں قابل قبول بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان کو پسند کرنے والوں کو سمجھدار، مہذب اور دوسروں سے بہتر دکھایا گیا، جبکہ دیگر جماعتوں کے ووٹرز کو جاہل اور ناسمجھ ظاہر کیا گیا۔ ان شخصیات نے نہ صرف کھلے عام اپنی سیاسی وابستگی کا پرچار کیا بلکہ عمران خان کی پیروی کرتے ہوئے میمز اور جملوں سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کو مذاق کا نشانہ بنایا اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی مہم کا حصہ بنتے رہے۔ شعبے شخصیات کی سیاست پر اعتراض کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ بھارت میں بہت سے فنکار وہاں کی اسمبلی کا حصہ ہیں، لیکن اس دلیل میں یہ بات نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ ان شخصیات میں مخالف جماعتوں اور انہیں ووٹ دینے والوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، لوگوں کو ان سے نفرت کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ عمران خان اپنی اس روش پر اب بھی قائم ہیں اور اسے سیاسی شعور کا نام دیتے ہیں، تاہم وہ یہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ان کا انداز سیاست پاکستان کو تقسیم کر رہا ہے۔